یہ جو زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، یہ تو سب پہ روشن ہے نا. زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں ہم اور غم والے خاندان کا لفظ ہے. یہ ہم من و غم من، ناد علی یاد ہے نا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی. ایسے ہی ہے. یہ جو ہمہ ہے نا، حمام ابن عبادہ، نہج البلاغہ کا پورا خطبہ حمام، یہ وہ اس خاندان کا لفظ ہے. ہمت بہی و ہمہ بہا. جی لفظ دیکھیے، کل ہم و غم، ہر ہم اور غم. یہاں ہم اردو ادب میں بھی، فارسی ادب میں بھی، عربی ادب میں بھی، کیوں اس کا غم کھا رہے ہو، کیوں اس کے غم میں مبتلا ہو. ہمیشہ غم جو ہے وہ کسی مصیبت پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم خوشی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غم خوشی میں بھی ہوتا ہے، خوشی کا غم بھی ہوتا ہے، مصیبت کا غم بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہم جو ہے نا، ہم سوچ، ارادہ، خیال، تصور، کس کے ہم میں ہو، کس کی سوچ میں ہو، کس کی طرف تمہاری توجہات مبذول ہیں، کہاں ہو، وہ جب کس کی یاد میں گم ہو. یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ والا لفظ ہے یہاں پر، کہ زلیخا حضرت یوسف کا ارادہ کر رہی تھی اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر رہے تھے زلیخا کا. حضرت یوسف زلیخا کا کیسے ارادہ کر رہے تھے بھائی؟ زلیخا تو حضرت یوسف کا ارادہ کر رہی تھی، سب پہ روشن ہے، بات واضح ہے. حضرت یوسف اس کا ارادہ کیسے؟ حضرت یوسف اسے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہ اس کام میں نہ پڑ جائے کہیں جو کام وہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کی علت پہلی والی آیت میں بیان ہوئی کہ جب حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ انہو ربی احسن مسوایا، وہ جو تیرا شوہر ہے نا، اس نے مجھ پہ بھی احسان کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تیرا بھی تو رب ہے، یہ تیرا بھی تو سید ہے، یہ تیرا بھی تو شوہر ہے، اور میرا وہ رب ہے، میرا وہ پالنے والا ہے. مجھے رب یہاں اس معنی میں، جس معنی میں حضرت یوسف ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت یوسف کا یہ ارادہ اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے، لقد ہمت بہی و ہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ. اگر ہم نے، اب یہ ایک تفسیر ہمت بہا کی، ایک تصویر اور ایک تفسیر تو یہ جو بھی عرض کی میں نے، ایک اور تفسیر ہے اس کی، اور وہ یہ کہ وہ ارادہ کر رہی تھی حضرت یوسف کے ساتھ اپنے جنسی تلذذ کا، اور حضرت یوسف ارادہ کر رہے تھے اس کے قتل کا. دوسری تفسیر ہے بھئی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا، سوچا اس تفسیر کے مطابق کہ اگر یہ باز نہیں آئے گی تو میں اس کا گلا دبا دوں گا، یہ باز نہیں آئے گی تو میں اسے مار دوں گا. اب یہ اگر ہو جاتا کہ حضرت یوسف اسے قتل کر دیتے، آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اگر حضرت یوسف ایسا کر دیتے کہ اسے قتل کر دیتے تو پھر تو ثابت ہو جاتا نا کہ یوسف مجرم ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے. اب جب یہ ارادہ وہ کر رہے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں زلیخا کو، تو اب اس کیفیت میں ایک مرتبہ اللہ اعلان کر رہا ہے، لولا ان رأى برہان ربہ. یہ کام یوسف جب کرتے جب انہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نظر نہ آتی، یعنی وہ یہ کرنے جا رہے تھے، مگر یہ تب ہوتا کہ جب حضرت یوسف کو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نظر نہ آ رہی ہوتی. شخصیات تشریف فرما ہو رہی ہیں، اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی کی ذات پہ. جی وہ کیا چیز حضرت یوسف کو نظر آ گئی بھائی؟ وہ کیا چیز حضرت یوسف؟ یہ جو دوسری تفسیر ہے اس میں ہے کہ اے بے ضربہا، اگر یوسف علیہ السلام اسے مار دیتے تو وہ گویا مجرم ہونا ان کا ثابت ہو جاتا. مگر یہاں پر اللہ نے ایک اپنی نشانی دکھائی. وہ نشانی کیا تھی جو اللہ نے اپنی دکھائی؟ اس کے لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک نور حضرت یوسف کو دکھایا. بعض اوقات، مجھے معاف کیجیے گا، بعض اوقات ایک کوئی اشارہ، میں تھوڑا سا اور ذرا اس کو ایک اور پہلو سے دیکھوں. جب کوئی بچہ، جب کوئی شخص خطا بڑا
معمولاً بچوں کے ہیں یہ مثال زیادہ ہمیں ملموس ہوگی اور محسوس ہوگی کہ جب بچے کو ایسا کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں. بچہ کو ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو اب اللہ کی نسبت تو حضرت یوسف اللہ کے جو ہے وہ مربوب ہے نا, مربوب ہے نا, اللہ ان کا رب ہے نا, تو اس زاویے سے لیجئے.